کیا کڑوا ہونے کی وجہ سے آپ کے بچے بھی کریلے کی سبزی خوش ہو کے نہیں کھاتے؟ تو آج کی اس ریسیپی کو ٹرائی کرنے کے بعد آپ کے بچے آپ سے مانگ مانگ کے کریلے کی ریسیپی بنوائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور ہیپی ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ پیاز اور کریلے کی بہت ہی جھٹپٹ سے بننے والی سبزی جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ عموماً ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ جب کریلے کی سبزی بنتی ہے تو جتنی بھی کوشش کر لیں وہ کڑوے رہ جاتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ بہت ہی سمپل طریقے سے کریلے کی سبزی بنانا سکھاؤں گی، جس سے کہ یہ بالکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے۔ آپ نے کریلوں کو اچھی طرح سے چھیل لینا ہے، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10-15 منٹ کے لیے ان کو نمک لگا کے آپ رکھ دیجئے۔ نمک لگانے سے یہ سافٹ ہو جائیں گے اور جتنا بھی ان کا کڑوا پانی ہے نا وہ نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ٹرک یہ ہے کہ آپ نے کریلوں کو بہت موٹا موٹا نہیں کاٹنا، جتنا باریک کاٹیں گے نا تو اتنے ہی یہ جو ہے ٹیسٹی بنیں گے اور ان کا جو ہے کڑوا پانی جلدی نکل جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں نمک لگانے سے بہت ہی اس کا کڑوا پانی جلدی سے نکل جاتا ہے، بہت زیادہ مسلنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھی طرح سے اس کو میں نے صاف پانی سے 2-3 دفعہ واش کر کے اس کو نچوڑ لیا تھا۔ اب اس کو ہم کیا کریں گے کہ آئل میں فرائی کریں گے۔ فرائی ہم نے کیا کرنا ہے کہ بہت زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا، ہم اس کو بالکل بھی فرائی کر کے الگ سے نہیں نکالیں گے۔ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ فرائی کرنا ہے، بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا۔ تب تک ہمارے کریلے جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم بڑے سائز کے 2 ٹماٹر اور ہری مرچیں کاٹ لیتے ہیں۔ آپ نے اس میں پیسٹ بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا۔ یہاں پہ ٹماٹر کے ہم نے سلائسز کاٹنے ہیں، تھوڑے بڑے ہوں نہ ہی تھوڑے چھوٹے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے۔ ہری مرچیں بھی اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے، جھٹپٹ سے ہم ریسیپی بنا رہی ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم ہری مرچیں بھی ڈال دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے دوسری سائڈ پہ ہمارے پیاز جو ہیں وہ بھی فرائی ہو چکے ہیں، بس ہلکا سا اس میں براؤن کلر آ جائے نا تو اتنے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ اب اس میں ہم نے ڈھیر سارا جو باریک پیاز کاٹ کے رکھا تھا نا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ پیاز کی کوانٹٹی اس میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پیاز کریلے کی یہ سبزی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پیاز کی مٹھاس کی وجہ سے بھی جو کریلے ہیں نا ان کی کڑواہٹ وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ریسیپی میں ہم نے پانی کا بالکل بھی ایک بوند یوز نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ پانی ڈالنے سے بھی کریلے جو ہیں وہ بعد میں کڑوے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ اتنا پیاز ڈالے تو یہاں پہ اس کو مکس کریں گے اور 5 منٹ کے لیے اس کو تھوڑی سی دم سے تھوڑی سی زیادہ آنچ پہ ہم نے رکھ کے نا اس کو تو ڈھک کے کوک کرنا ہے۔ یہ کیا ہوگا کہ یہ اپنے ہی سٹیم میں اپنے ہی پانی میں جو پیاز ہیں یہ سافٹ ہو جائیں گے اور گل جائیں گے۔ ہم نے اس کو کوئی بھی کلر وغیرہ نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ جب کلر دے دیتے ہیں نا پیاز کو اس سے بھی تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے وہ کریلے کی سبزی کا کڑوا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو ٹرانسلوسر ہو چکا ہے، پیاز بالکل سافٹ ہو کے یہ گل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم ڈال دیں گے ٹماٹر جو کاٹ کے ہم نے ڈالے تھے، اس کو بھی اچھی طرح مکس کر کے 3-4 منٹ کے لیے اس کو بھی ہم ڈھک کے جو ہے پکا لیں گے۔ یہ اپنا ہی پانی چھوڑیں گی سبزیاں، اپنے ہی پانی میں یہ سافٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہلدی، نمک، مرچ جو بھی بیسک سے 3 مسالے ہوتے ہیں بس وہی ایڈ کرنے ہیں۔ بہت لمبے چوڑے اس میں ہم اسپائسز ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ کریلے کی جو سبزی ہے آلریڈی اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو اس میں زیادہ اسپائسز نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ بس بیسک سے ہی آپ نے اسپائسز ایڈ کر دینے ہیں۔ اب ٹماٹر نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے، پیاز کا بھی اس میں تھوڑا سا موئسچر ہے تو اسی میں یہ اسپائسز جو ہیں ہم نے فرائی کر لینے ہیں۔ 2-3 منٹ آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے۔ اس کے بعد ہلکی آنچ پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دوبارہ سے نا 3-4 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں ٹماٹر سافٹ ہو جائیں۔ بالکل بھی ٹماٹر ہمارے اس میں مکس نہیں ہوں گے، ہلکے ہلکے سے چنکس ہوں گے نا وہ منہ میں آتے ہیں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں دوسری سائڈ پہ جو ہے میں لسی بنا رہی ہوں۔ جب بھی بچپن میں ہمارے ہاں پیاز اور کریلے کی سبزی بنتی تھی نا تو ہماری امی اس کے ساتھ لسی لازمی بناتی تھی۔
چاہے آپ کچی لسی بنا لیں یا دہی کی لسی، جو بھی آپ کے گھر میں شوق سے پی جاتی ہے وہی بنا لیں، دونوں ہی اچھی لگتی ہیں اس کے ساتھ۔ یہاں پہ میں دہی کی لسی بنا رہی ہوں، نمکین لسی بناؤں گی، اگر آپ چاہیں تو اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن نمکین لسی جو ہے وہ زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے۔ اس پوائنٹ پہ اگر آپ چاہیں تو اس میں جو ہے ڈرائی پودینہ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے مزید یہ ٹیسٹی بن جائے گی۔ میرے پاس تھا نہیں اس لیے میں نے ایڈ نہیں کیا، ادروائز آپ کے پاس ہو تو وہ لازمی ڈالیے گا۔ اس سے جو دہی کی لسی ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے اور اس کی کولنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لسی ہماری بن چکی تھی، دوسری سائڈ پہ ہمارا جو سالن ہے وہ بھی بن چکا تھا۔ یہاں پہ دیکھیں اس نے سارا آئل جو ہے وہ چھوڑ دیے، بہت کم آئل میں یہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بنا پانی ڈالے ہمارا یہ پیاز اور کریلے کی جو سبزی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ بچوں کو دیں، آپ کے بچے بالکل بھی منع نہیں کریں گے، ایٹ لیسٹ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کریلے کی سبزی بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے آپ اپنے بچوں کو دیں، ساتھ لسی دیں، تندوری روٹی کے ساتھ تو یہ اور بھی مزے کے لگتے ہیں، اگر پراٹھے کے ساتھ کھائیں گے تو زیادہ ٹیسٹی لگے گا۔ تو یہاں پہ میں اس کو سرو کر رہی ہوں سلاد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لسی جو میں نے بنائی تھی وہ بھی ڈال دوں گی اس میں، اچھی طرح سے تھوڑا سا پودینے کی پتیاں ڈال کے اس کو گارنش کر لیں گے۔ یہاں پہ ہمارا جو لنچ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسیپی کو۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی ذرا بھی اچھی لگی تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جو ہے مجھے اپنے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، تاکہ میں نیکسٹ جو ہے آپ کے لیے اچھی اچھی سی ویڈیوز ریسیپیز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتی رہوں۔ آپ کے فیڈ بیک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، پھر زیادہ سے زیادہ ویڈیوز نئی سے نئی ریسیپیز جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے کا من کرتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اپنے بڑوں کا، اسپیشلی اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھا کریں۔ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں ان کی خدمت کریں اور جنت کما لیں۔ مرنے کے بعد تو سبھی کو ماں باپ پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ ان کی زندگی میں ان کی خدمت کریں، ٹھیک ہے۔ ان کی زندگی میں ہی ان کی دعائیں لیں اور جنت کا حقدار بن جائیں۔ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری یہ ریسیپی، اگر اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ تب تک انجوائے کیجئے، مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔